امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے چند پہلو آپ احباب کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کے مذہب اور مسلک پہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں۔ ہم احناف ہیں، حنفی ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقریباً ہر فقہ کے اعتبار سے جو امام ہے وہ ان کی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ بہت ساری خصوصیات کی بنا پہ وہ باقی ائمہ سے مرتبے میں، فضیلت میں اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خاص وصف یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہیں۔ تابعی اس بندے کو کہا جاتا ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ تو امام اعظم علیہ رحمہ نے تقریباً 80 کے قریب صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ امام بھی برحق ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے یہ امام بھی ان کی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ امام اعظم علیہ رحمہ عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ حصول علم کے لیے مختلف جگہوں پہ جا کے آپ نے علوم و فنون سیکھے۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے یہ ارادہ بنایا کہ میں اب کسی الگ تھلگ جگہ پہ بیٹھ جاؤں، گوشہ نشین ہو جاؤں۔ تو رات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا، ابو حنیفہ علم سیکھنے کے بعد گوشہ نشین نہ ہو بلکہ اللہ کے دین کا پرچار کر اور میری سنت کو زندہ کر۔ تجھے اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ آپ علیہ رحمہ نے پھر ساری زندگی یہ معمول رکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو اسلام کی باتیں سکھانا شروع کر دی۔ سارا دن حضور کا دین پڑھاتے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جاتا۔ پھر نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ اپنے مکان میں تشریف لے جاتے، پھر اپنے کپڑے چینج کر کے واپس آ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ساری رات نوافل اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بہت سارے ہمارے اسلاف اکابر ہیں جن کے نام سے ہم واقفیت نہیں رکھتے۔ قرب و جوار میں جو اولیاء، علماء اور مشائخ ہیں ان کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں۔ امام اعظم علیہ رحمہ کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ تو اللہ نے وہ علم کا ذخیرہ ان کے سینے میں رکھا تھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے اپنی زبانوں کو بند کر لیا کرتے تھے۔ اتنی ذہانت اور فطانت عطا فرمائی۔ امام اعظم علیہ رحمہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کی ہیں۔ جب آپ کو آخری حج کی سعادت نصیب ہوئی تو آپ کے دل کی یہ خواہش تھی کہ کبھی موقع مل جائے تو بیت اللہ میں داخل ہو کہ میں 2 رکعت نفل نماز نہ پڑھ لوں۔ تو آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو خادموں نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ 1 رکعت میں آپ نے 15 پارے پڑھ دیے اور 2 رکعتوں میں آپ نے قرآن کریم کو مکمل کر دیا۔ پھر گئے، دیر تک بیٹھ کے آپ نے
مناجات کی، رو رو کے دعائیں کی، تو بیت اللہ کے کونے سے آواز آتی ہے، ابو حنیفہ ہم نے تیری بخشش کر دی ہے، اور جو تیرے مسلک پہ ہوگا، جو حنفی ہوگا، تا قیامت آنے والے حنفیوں کی بھی ہم نے بخشش فرما دی ہے۔ پھر آپ روضہ رسول پہ حاضری کے لیے جاتے ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ایہا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام گنبد حضرہ سے ارشاد فرماتے ہیں، وعلیکہ السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام، تجھ پہ بھی سلام ہو، تیرے سلام کو ہم نے قبول کر لیا۔ وہ امام اعظم جن کا یہ معمول رہا، تقریباً 30 سال مسلسل وہ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور 30 سال مسلسل آپ نے ایک ایک رکعت میں قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور 45 سال کا عرصہ آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کی ہے۔ 45 سال کا عرصہ، ساری رات دینی مسائل میں۔ آج ہم جو مسائل آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو یہ سارے مسائل پورے کتابچے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے لکھے ہیں۔ قرآن و سنت سے مسائل اخذ کر کے انہوں نے امت کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ اتنا علمی لحاظ سے قد کاٹ کمالی وہ آدمی ساری رات عبادت اور سارا دن لوگوں کو اپنے پاس بلا کے مصطفیٰ کا دین پڑھاتے رہے۔ حضرت امام اعظم علیہ رحمہ عبادت بھی، تقوی بھی، طہارت بھی، یہ ساری چیزیں ان کی ذات میں موجود تھی۔ تقوی اتنا تھا، وقت کے تاجر تھے اور مسجد کے خطیب بھی تھے۔ آپ نے ایک ملازم رکھا تھا اپنی دکان پہ، آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے سے ملازم نے ایک کپڑا بیچ دیا جس میں نقص تھا، عیب تھا۔ آپ واپس آئے تو اس نے بتایا، حضرت وہ کپڑا میں نے بیچ دیا۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے اچھا نہیں کیا، چل اس گاہک کو تلاش کر، پیسے تو نے ٹھیک لے لیے اور کپڑا اسے تو نے اچھا نہیں دیا۔ وہ تلاش کرنے لگا، مل نہ پایا۔ اس کے پیسے جس گلے میں رکھے تھے، 3 دن تک امام اعظم علیہ رحمہ نے جتنی کمائی اس گلے میں جمع کی، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لائے۔ کیوں؟ اس بندے کے پیسے اس گلے میں موجود تھے۔ وہ لقمہ اپنے پیٹ میں جانے نہیں دیا۔ 3 دن کے بعد جمعے کا روز آیا تو امام صاحب نے جمعے کا خطبہ دیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی، پھر اعلان کیا، فرمایا میرے خادم سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے کسی کو نقص والا کپڑا دے دیا ہے، وہ پیسے ٹھیک دے گیا ہے، اگر آپ میں سے ہے تو ہم پلٹا سکتے ہیں اور ہم معذرت بھی کرتے ہیں۔ تو لوگوں میں سے، مجمع میں سے کوئی بندہ اٹھ نہ سکا، پھر کہا مجھے معاف کر دو اور میرے لیے اللہ کے حضور دعا کرو، اللہ ابو حنیفہ کی بخشش فرما دے۔ اتنا تقوی، لوگ چیخے مار کے رونے لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے ایک موجوسی قرضے کی کچھ رقم لے گیا، تو ایک دن آپ اس کے گھر جا رہے تھے، تقوی اتنا تھا کہ جسے قرضہ دیا ہے اس کے مکان کی جو دیوار ہے اس کے سائے میں بھی کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے، شاید کہ یہ سود کے زمرے میں نہ آ جائے، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ تو قرضے کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، رستے میں کیچڑ تھا، وہ آپ کے جوتے سے لگ گیا۔ جب اس کے دروازے کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے جوتے سے کیچڑ ہٹانا چاہا تو کچھ ذرات اڑ کے اس مجوسی کی دیوار پہ جا لگے۔ آپ نے کچھ لمحات کے لیے سوچا کہ اگر میں دیوار سے کیچڑ ہٹاتا ہوں تو مٹی کی دیوار ہے، تو کچھ مٹی بھی اس کی ضائع ہوگی، بغیر پوچھے اس کی مٹی بھی ضائع ہو جائے گی، اور اگر میں کیچڑ صاف نہیں کرتا تو اس کی دیوار گندی رہے گی، خراب ہو گئی ہے۔ تو اسی شش و پنج میں آپ نے اس مجوسی کے دروازے پہ دستک دی اور وہ باہر آیا۔ جب حضرت کو دیکھا
تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا کہ میں پیسے دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا پیسوں کی بات نہ کر، تو ابو حنیفہ کو معاف کر دے۔ اس نے آپ کی عاجزی دیکھی، کہا حضرت کیا ہوا؟ تو کہا یہ کیچڑ تیری دیوار پہ لگ گیا ہے، جوتا صاف کرنے لگا تھا، تو اگر اس کو صاف کرتا ہوں بغیر اجازت لیے تو پھر مٹی بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور اگر صاف نہیں کرتا بن بتائے چلا جاؤں۔ آج لوگ دیواریں خراب کر کے چلے جاتے ہیں، چاکنگ کر جاتے ہیں، اشتہارات لگا دیتے ہیں، پمفلٹ لگا دیتے ہیں بغیر اجازت کے۔ تو حضرت نے کہا بغیر بتائے چلا جاتا تو یہ بھی میرا تقوی گوارا نہیں کرتا، تو مجھے معاف کر دے۔ تو مجوسی کے دل پہ آپ کی یہ بات اثر کر گئی کہ وقت کا ایک خطیب ہے، امام ہے، اور یہ عاجزی کہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ کہ حضرت دیوار کی گندگی اور کیچڑ تو بعد میں بھی صاف ہو جائے گا، آپ کی باتوں میں اتنا حسن ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے دل کو ستھرا کر دیں۔ جس رسول کی تعلیمات پڑھ کے آپ کی اتنی تربیت ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ دیوار کے کیچڑ کو چھوڑ کے میرے دل کے کیچڑ کو صاف کر دے، مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مجوسی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ بزرگوں نے اپنے کردار کے ذریعے بڑی حکمت کے ذریعے دین پھیلایا ہے۔ یہ زور زبردستی کا نام نہیں ہے، بڑے طریقے سے لوگوں کو قائل کرنا پڑتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ آپ قاضی و قضاء کے عہدے پہ فائز ہو جائیں، بڑے عہدے پہ آپ فائز ہو جائیں، لوگوں کے فیصلے کیا کریں۔ تو آپ نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میرے شاگرد قاضی ابو یوسف، امام محمد اتنے خوبصورت تھے، جس علاقے سے گزرتے تھے انہی امام محمد کو جب امام اعظم ابو حنیفہ پڑھایا کرتے تھے تو پردے میں بٹھایا کرتے تھے کہ اتنے خوبصورت ہے۔ یہی امام محمد جب پڑھ لکھ کے کسی علاقے کی طرف چلتے تھے تو ان کی کتابیں اونٹوں پہ لادی جاتی تھی، تو لوگ پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو کہا جاتا تھا یہ مسلمانوں کے امام محمد ہے۔ لوگ کہتے تھے جن کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، بڑے محمد کا حسن کیا ہوگا؟ تو وہ امام محمد کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ داؤتائی جیسے صوفیاء کے بادشاہ لوگ، تصوف کو جاننے والے، علم و حکمت سے بہرور لوگ آپ کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے، 40 کے قریب یہ لوگ تھے۔ آپ کو کہا کہ آپ قاضی القضاء کا عہدہ سنبھال لے تو آپ نے انکار کر دیا۔ بادشاہ وقت نے بھیجے سپاہی کا اٹھا کے لے آؤ، امام صاحب کو پیش کیا تو آپ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کرسی پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی ذہانت پہ غور کرے۔ اس نے کیا کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر بات ٹھیک ہے، جو بندہ جھوٹا ہو پھر وہ کرسی پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اب تو خود فیصلہ کر لے میں سچا ہوں یا جھوٹا۔ تو نے کہہ دیا میں جھوٹا ہوں تو پھر میں اس کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرنے کے قابل۔ بادشاہ کو لاجواب کر دیا۔ آپ کے پاس جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اتنے مخالف لوگ ہوتے ہیں، حسد کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ حسد مدینے کے تاجدار علیہ السلام سے کیا گیا، لوگ مخالف تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس حاسدین کے بھی ٹولے آیا کرتے تھے۔ بڑی محفل میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابو حنیفہ جو بھی بندہ آ کے آپ سے سوال کرتا ہے آپ اسے جواب دے دیتے ہیں، وہ لاجواب ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ سوال نہیں کرتا، میرا ایک سوال ہے اس کا جواب ملے گا۔ فرمایا بول۔ تو کہنے لگا انسان جو پخانہ کرتا ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا نمکین ہوتا ہے؟ اب اس کا ظاہری اعتبار سے شریعت سے کوئی تعلق ہے، لیکن جس نے کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہو، اس کو چھوٹا قوم کے سامنے پیش کرنا ہو تو اس کے ذہن میں جو سوال آئے، الٹا آئے سیدھا آئے، اس نے کر دیا مجمع میں۔ کہ حضرت بتائیں کہ انسان جو پخانہ کرتا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے، میٹھا ہے یا نمکین؟ تو آپ نے فرمایا اس کا ذائقہ میٹھا ہے۔ اس نے کہا اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی تو نے دیکھا ہے نمکین یا کڑوی چیز پہ مکھیاں بیٹھی ہو؟ مکھیاں ہمیشہ میٹھے کے اوپر بیٹھا کرتی ہے۔
تو اس بندے کو بھی آپ نے لاجواب کر دیا۔ وقت کے حاکم نے ایک بندے کو کہا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے، سورج ڈھلنے سے، غروب ہونے سے پہلے پہلے تو میری سلطنت اور رقبے سے نکل جا، اگر تو نہ نکل پایا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب جس بندے کو مسئلے کا حل نہیں ملتا تھا وہ امام کی بارگاہ میں آ جایا کرتا تھا کہ حضرت اس کی کوئی تجویز بتائیں، کوئی حل نکال لے۔ تو آپ کے پاس آیا کہ وقت کے حاکم نے یہ دھمکی دی ہے، اور اگر میں کسی گھوڑے پہ، اس وقت سواری گھوڑا ہوتی تھی، اگر میں گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی سفر کرتا ہوں تو اس کا رقبہ بڑا وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے، شام ڈلنے سے پہلے پہلے میں بادشاہ کی حدود سے باہر نکل سکتا نہیں ہے، اگر نہیں نکل پاتا تو پھر یہ مجھے قتل کر دے گا، تو اس کا حل نکالے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا یہ تو کوئی اوکھی بات ہی نہیں ہے، عصر کے وقت تم مسجد میں آ جانا، پھر اس کا حل بتاؤں گا۔ اس نے کہا حضرت رقبہ بڑا لمبا چوڑا ہے، بڑا طویل وسیع پیمانے پہ اس کا رقبہ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں عصر کے وقت آ جانا۔ آپ نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ عصر کے وقت آیا، نماز عصر ادا کی، آپ نے فرمایا مسجد میں بیٹھے رہو، مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو وہ بندہ مسجد سے باہر آیا، بادشاہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے کہ یہ ابھی میری حدود میں نے اسے یہ وارننگ دی تھی اور یہ ابھی ادھر چل پھر رہا ہے۔ تو امام اعظم نے اس بادشاہ کو روکا، فرمایا مانتے ہیں کہ تیری سلطنت کا تیرا رقبہ بڑے طول و عرض پہ پھیلا ہوا ہے، لیکن مسجد میں ہمیشہ بادشاہی میرے رب کی ہے۔ مسجد جون سی ہے، یہ چار دیواری جون سی ہے، حدود اربع جو مسجد کا ہے، اس پہ تیری بادشاہت۔ تو نے یہ شرط لگائی تھی سورج غروب ہونے سے پہلے میرے رقبے سے نکل جا، تو تیرے رقبے میں یہ رہا نہیں، یہ تو اللہ کے گھر میں رہا ہے، یہ تو مسجد میں رہا ہے، اور مسجد کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، وہاں پہ تیری حکومت نہیں چلتی۔ تو اس طرح آپ نے ذہانت اور فطانت کے ساتھ اس بندے کی جان کو بچا لیا۔ اتنے فصیح و بلیغ ذہین فطین امام کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کے مخالفین نے ایک میٹنگ طے کی کہ دن بہ دن لوگ ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، حلقہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو بدنام کریں۔ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے، تو آپ گئے دن تک لوگوں کو پڑھاتے اور رات کو کافی عرصے تک بیٹھ کے مسائل اخذ کیا کرتے تھے مسجد میں۔ بندوں نے آپ کی خبر رکھی کہ آپ رات کو اس وقت مسجد سے نکلتے اور اپنے مکان میں جاتے ہیں، تو اسی رستے میں ایک بیوہ کا گھر تھا، وہ حاسدین کا ٹولہ اس بیوہ کے پاس گیا اور کہا کہ رات کو اس وقت امام اعظم یہاں سے گزرتے ہیں، آپ لوگ توجہ میری طرف رکھیں، یہاں سے گزرتے ہیں، تو کسی طریقے سے تو امام اعظم کو اپنے گھر میں داخل کر لے، اگلا کام ہم خود کر لیں گے، تو بیوہ ہے، تجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ہم تجھے تعاون کریں گے، سہارا بنیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غربت ایسی چیز ہے جو انسان کو، مسلمان کو کفر تک لے جاتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ غربت جون سی ہے، مفلسی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس عورت کو بھی شیطان نے ورگلایا، تو بیوہ ہے، چلے تجھے چند پیسے مل جائیں گے، تو یہ کام کر لے۔ وہ ایگری ہوگی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جس رات یہ انہوں نے کاروائی ڈالنی تھی، وہ بندے پہلے سے آ کے اس خاتون کے گھر میں چھپ گئے۔ امام صاحب اپنے وقت پہ مسجد سے نکلے، گہری رات تھی، رات کا سناٹا چھایا، جب اس خاتون کے دروازے کے قریب سے گزرے تو اس نے اچانک دروازہ کھولا اور شور مچا دیا، کہنے لگی میں بیوہ ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا بچہ بیمار ہے، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہے، تو بڑا اچھا بزرگ ہے، تو آ میرے بچے کو کلمے کی تلقین کر، کوئی میری مدد کر،
اس گہری رات میں کوئی میرا مددگار نہیں ہے، تو اللہ والوں کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس بیوہ کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ آپ کے مخالفین جو حاسدین تھے وہ پہلے سے موجود تھے۔ دروازہ بند کر کے انہوں نے پکڑ لیا، کہا حضرت آپ بڑے مفتی بنتے ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑا نام ہے، لوگ مانتے ہیں، تو آپ رات کے اس پہر میں ایک بیوہ خاتون کے گھر آ گئے۔ حضرت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا اس نے پکارا کہ میری مدد کو آؤ تو میں آ گیا، پہلے سے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چونکہ آپ کے حاسدین تھے، مخالفین تھے، دشمن تھے، انہوں نے کہا اس طرح آپ کو معافی نہیں دیں گے، ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کے مفتی اور امام اور عالم یہ کام کرتے ہیں۔ حاکم وقت کو اطلاع دی گئی، اس نے کہا یہ مسئلہ حساس ہے اور اب سونے کا وقت ہے، اس عورت کو بھی اور ابو حنیفہ کو بھی جیل میں بند کر دیا جائے، صبح ان کی بات کو سنا جائے گا۔ اب ان کو یہ تھا صرف امام صاحب کو قید کی جائے گی، عورت تو اپنے گھر میں رہے گی، لیکن بادشاہ کا یہ حکم نامہ آ گیا کہ دونوں کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ دونوں کو جیل میں بند کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی تربت پہ اللہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اس حال میں بھی آپ باوضو تھے۔ جب جیل میں سپاہیوں نے بند کر دیا، نوجوان خاتون پاس ہے لیکن آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے لگ گئے، نفل پڑھنے لگے، ذکر اذکار کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرا تو عورت کو خود اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا، احساس ہوا کہ ایک نیک انسان ہے جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، آیا تھا میری مدد کے لیے اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، تو بس اللہ نے اس عورت کے دل میں رحم ڈال دیا۔ تو خود آگے بڑھ کے کہنے لگی حضرت یہ ساری میری غلطی ہے، میں چند پیسوں پہ بک گئی تھی اور مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ آپ اتنے نیک انسان ہیں کہ میرے ایک بلاوے پہ آپ آ گئے اور میں نے آپ کو اس جال میں پھنسا دیا، تو آپ مجھے معاف کر دے، اب جو ہونا ہے وہ صبح ہو کے رہنا ہے۔ آپ کی ذہانت اس موقع پہ بھی دیکھے، اللہ والے گھبرائے نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی بد فعلی کی، کوئی برا کام کیا نہیں۔ جو چور ہوتا ہے اس کو ڈر لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک تجویز ہے میرے ذہن میں، اگر تو کر لے تو بچ جائیں گے ہم۔ اس نے کہا حضرت بتائیے۔ کہ ابھی ایک ہی نگران ہمارے اوپر مقرر ہے، ایک سپاہی ہمارے پاس کھڑا ہے، اسے کہو کہ میں نے گھر جانا ہے، سپاہی مجھے لے آئے ہیں، تو مجھے کسی کام سے گھر لے جاؤ، تیرے ساتھ ہی جاؤں گی اور واپس بھی تیرے ساتھ آ جاؤں گی، تو عورت ہے، اس نے تیری بات کو مان لینا ہے۔ اور پھر کرنا کیا ہے، اپنے گھر نہیں جانا، میرے گھر جانا ہے، اور میری بیوی کو جا کے یہ سارا قصہ سنانا کہ یوں حضرت جیل میں ہیں اور جو برقع تو نے پہنا ہے یہ برقع میری بیوی کو دے دینا، تو ہمارے گھر میں ٹھہر جانا اور یہ برقع اوڑھ کے میری بیوی اس نگران سپاہی کے ساتھ جیل میں آ جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نگران سے منت سماجت کی، وہ مان گیا، ساتھ لے کے گیا۔ اب اس کو کیا پتا تھا خاتون کا گھر کون سا ہے اور امام اعظم کا گھر کون سا ہے۔ وہ عورت حضرت کے گھر گئی اور حضرت کی بیوی کو بتلایا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو وہ جیل میں ہے، صبح بادشاہ نے لوگوں کے سامنے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ یہ میرا برقع پہن کے واپسی اس سپاہی کے ساتھ چلے جاؤ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ واپسی اس سپاہی کے ساتھ چلی جاؤ۔ آپ کی زوجہ اس سپاہی کے ساتھ واپس آ جاتی ہے، جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، برقع وہی پہننا ہے۔ اب سپاہی کو بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ صبح دن چڑھا، حاکم وقت کو بھی بڑا غصہ تھا، ایک تو یہ ہماری بات نہیں مانتے اور لوگ ان کو اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں، مفتی بھی مانتے ہیں، اور ان کے کردار اور کرتوت دیکھیں تو پورے علاقے میں خبر اس نے نشر کر دی، لوگوں کا مجمع ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ آپ گھبرائے نہیں،
تو اسی مجمع میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے سسر بھی موجود تھے۔ جب دونوں کو باہر نکالا جیل سے تو آپ نے کہا کہ وہ میرے سسر موجود ہیں، ان کو بلایا جائے۔ نام لیا تو وہ آ گئے۔ آپ نے اپنے سسر سے کہا کہ اس خاتون کو پہچانیے، یہ کون ہے؟ جب برقع ہٹایا گیا تو اس نے دیکھا، وہ کہنے لگا یہ تو میری بیٹی ہے، اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا نکاح امام اعظم کے ساتھ کیا ہے، میں نے خود اس کا نکاح حضرت کے ساتھ کیا ہے۔ لوگ دیکھتے رہ گئے اور حاکم وقت فیصلہ کرنے سے لاجواب اور عاجز ہو گیا۔ آپ کی حکمت، دانائی، دانشمندی، ذہانت، فطانت پہ لوگ قربان جایا کرتے تھے۔ دور دور سے لوگ آ کے آپ سے علوم سیکھا کرتے تھے۔ آپ کے دور میں چوری کرنے والے چور نے چند مسائل سیکھ لیے، چونکہ علم کا لوگ ذوق شوق رکھتے تھے۔ اس نے چند مسائل سیکھے، نکاح کے، طلاق کے، اور ایک گھر چوری کرنے چلا گیا۔ مسجد میں بھی لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور کئی لوگوں کے جوتے چرا کے لے جاتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازی کوئی نہ کوئی ہمارا جوتا لے گئے۔ تو میرے خیال میں یہ بات غلط ہے۔ یوں کہا کرے کہ اب چور بھی نماز پڑھنے آنے لگے ہیں، وہ نماز پڑھتے اور اپنا کام بھی کر جاتے ہیں، نمازی یہ کام نہیں کرتے۔ تو وہ چور تھا، اس نے چند مسائل سیکھ لیے، وہ لوٹنے کے لیے ایک گھر داخل ہو گیا۔ اب وہ جو بزرگ تھے، میاں بیوی دونوں گھر میں تھے، بزرگوں نے پہچان لیا اس کی حرکات سے، سکنات سے، یہ وہ بندہ ہے۔ چور کو کہنے لگے صبح دن چڑھنے دے، میں تیری پوری خبر کروں گا۔ اب اس کو شک لگ گیا کہ یہ مجھے پہچان گئے۔ اس نے دونوں میاں بیوی کو باندھا، چھری لے کے ڈرایا، دمکایا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ، صبح اگر تم نے میرا نام لیا تو پھر یہ قید لگاتا ہوں، یہ شرط لگاتا ہوں کہ تیری بیوی تیرے نکاح سے فارغ ہے، تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ یہ چور کہہ کے گیا کہ اگر تو نے بتایا تو پھر تیری بیوی تیرے نکاح میں نہیں رہے گی۔ اور ان دونوں کو باندھ کے وہ چلا گیا، سامان لوٹ کے لے گیا۔ صبح دن چڑھا، لوگوں نے رسیاں کھولی، پوچھا کہ بتاؤ، تو اب وہ بتا بھی نہیں سکتے، اگر بتاتے ہیں تو بیوی نکاح سے فارغ ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ بھی بڑا حساس ہے۔ بیوی بھی بڑی سمجھدار تھی، عورتوں کے اندر بھی شعور تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں، تو اس نے کہا اس مسئلے کا حل نکالیں گے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ان کے پاس جاؤ، وہ اس کا حل نکال لیں گے۔ وہ بندہ آیا اور آ کے کہا حضرت بندے کا نام نہیں بتانا، کام سارے بتا دوں گا، میں اس کو پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں بتاؤں گا، یہ شرط وہ لگا کے گیا ہے۔ تو حضرت کی ذہانت اور فطانت دیکھیے، آپ نے کہا کہ اگر تو اس بندے کو پہچان گیا نا تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ کسی اور علاقے سے نہیں آیا، اسی علاقے کا ہے۔ تو میرے ساتھ ہر کسی بندے کا ٹاکرا ہوتا ہے، تو میں اس کو خود تلاش کر لوں گا، تو نے اس کا نام نہیں لینا، میں پوچھوں بھی تو تو نے اس کا نام بتانا نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے اعلان کروا دیا کہ پوری بستی کے نوجوانوں کی میرے ہاں کھانے کی دعوت ہے، سب لوگ آ جائیں۔ دسترخوان لگ گیا، لوگ آنا شروع ہوئے، تو آپ نے اس بزرگ کو ساتھ لیا اور ایسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں آنے والا مہمان تو نظر آ رہا ہے لیکن مہمانوں کو یہ دونوں ہستیاں نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ نے اسے ایک بات کہی، بزرگوں سے کہا کہ جب میں پوچھوں گا یہ بندہ جو دسترخوان پہ بیٹھنے والا ہے یہ ہے، اگر ہوا تو تو نے خاموش رہنا ہے، تو نے نام، اگر نہ ہوا تو تو نے کہہ دینا ہے کہ یہ بندہ نہیں ہے۔ دونوں بزرگ کھڑے ہو گئے، مہمان آتے گئے۔ جب پہلا بندہ آیا تو آپ نے پوچھا اس سے یہ ہے، تو وہ بزرگ کہنے لگے یہ نہیں ہے، دوسرا یہ نہیں ہے، تیسرا یہ نہیں ہے۔ جس بندے پہ بزرگوں نے خاموشی اختیار کی اور بتایا بھی نہیں، نام بھی نہیں لیا، آپ نے پوچھا یہ بندہ ہے تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ جس پہ اس بابے نے خاموشی اختیار کر لی ہے یہی وہ چور ہے۔
تو آپ نے اس چور کو پکڑ لیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ساری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا پرچار کیا۔ دین کا کام کرنے کے لیے انسان کا دماغ بھی پورا کام کرتا ہو، حاضر دماغی بھی چاہیے، ایکٹیو مائنڈ رکھتا ہو، جو کوئی مسئلہ پوچھے تو اس کو فی البدی جواب دینے کی قابلیت اور اہلیت بھی رکھتا ہو، یہ نہ کہ میں کتاب دیکھوں گا، مسئلہ دیکھوں گا۔ اس طرح کے لوگ آئیں بڑی حکمت کے ساتھ۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دور میں ایک شخص نے حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہا، گستاخی کی، بڑے طریقے سے آپ نے اس کو بھی سمجھایا۔ جب وہ گستاخی مزید کرنے لگا تو آپ اس کے پاس گئے، فرمایا ایک شخص ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، سخی بھی ہے، اور وہ بندہ جو حضرت عثمان کی گستاخی کرتا تھا اس نے یہاں تک حضرت عثمان کے بارے کہہ دیا کہ وہ معاذ اللہ یہودی ہیں، اور حضور نے ان کو اپنی بیٹیوں کا رشتہ دے دی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ اس کو سمجھاتے رہے لیکن اس کے دماغ میں یہ بات نہ آئی۔ پھر آپ نے اپنی تکنیک کے ذریعے اس کے دماغ میں مسئلہ بٹھانے کے لیے ایک کاوش کی۔ آپ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے، نیک بھی ہے، سخی بھی ہے، اچھا بھی ہے، اگر میں کہوں تو اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دے، تو میری اس بات پہ اعتماد کر کے اس نوجوان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا؟ تو وہ کہنے لگا ہاں حضرت، جس بندے کی آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، صحیح بھی ہے، متقی بھی ہے، تو میں کیوں انکار کروں گا؟ میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ تو حضرت نے آخر پہ ایک بات کی، فرمایا ساری باتیں تو نے سن لی، ایک اور بات سن لے، جس کو تو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہ رہا ہے وہ بندہ یہودی بھی ہے۔ تو کہنے لگا میں کبھی بھی اسے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا۔ تو اسی بات پہ آپ نے اس کو مطمئن کیا، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دین اسلام لے کے آئے، لوگوں کو اللہ کا قرآن سنائے اور اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی یہودی کے ساتھ کر دے؟ پھر تو اس بات سے ہٹ جا۔ پہلے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی نہیں تھی، جب آپ نے اس طریقے سے سمجھایا تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی اور اس نے توبہ کی کہ آج کے بعد میں حضرت عثمان غنی کی گستاخی نہیں کروں گا۔ حضرت کا عقیدت مند ہو گیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مزار شریف بغداد میں ہے، سینکڑوں ہزاروں آپ کے تلامذہ اور شاگرد ہیں، اور عرصہ 30 سال سے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ 30 سال سے حضرت نے 2 رکعت نفل میں ایک قرآن کو کمپلیٹ کیا ہے، ایک رکعت میں 15 پارے تلاوت کیا کرتے تھے۔ 30 سال مسلسل آپ کا یہ معمول رہا، اور 45 سال کا عرصہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر کی امامت بھی کروائی ہے۔ اتنے اللہ کے برگزیدہ بندے، آج بھی ان کے مزار پہ لوگ جاتے ہیں اور اپنی رب کے بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کے دعائیں کرتے ہیں، تو کوئی بھی خالی جولی لے کے وہاں سے لوٹتا نہیں ہے۔ ساری زندگی حضور کے دین کی نوکری کی ہے، چوکی داری کی ہے، پہرا دی ہے۔ اللہ ان کی تربت پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔